اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين الدال علی الخیر کفاعلہ، حضور نے فرمایا خیر کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے تو اسے اس خیر کے کام کرنے والے جتنا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، اور وہ کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی، یہ یقیناً ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ستجدون آخرین یریدون، اور تم پاؤ گے کچھ اور وہ لوگوں کو جو چاہتے ہیں ان یامنوکم، امن یامنو کے معنی امن میں ہونا، ان یامنوکم تم سے بھی امن میں رہے، ویامنو قومہم اور اپنے قوم سے بھی امن میں رہے۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، لیکن جب بھی کوئی آزمائش کا موقع آ جاتا ہے، کوئی موقع آ جاتا ہے، کے صوفیاء اس میں وہ عہدے گر پڑتے ہیں، فإن لم يعتزلوکم، تمہارے خلاف جو اقدام کریں، ویلقوا الیکم السلام، اور تمہارے سامنے صلح کی اور امن کی پیشکش نہ کریں، ویکفوا ایدیہم، اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم، پھر وہی الفاظ آ گئے، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ، یعنی یہ کہ پھر ان کا مسلمان ہونا یا اسلام کا دعوے دار ہونا رکاوٹ نہ بنے۔ چنانچہ آپ کو وہ قصہ معلوم ہے، میں نے کئی دفعہ سنایا ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید، ان کا ایک جنگ کے اندر دو بدو مقابلہ ہوا ایک مشرک کافر کے ساتھ، اور جب اس مشرک کافر نے یہ دیکھا کہ اب میری پیش نہیں جا رہی، بس اب یہ تو مجھ پر غالب آ گیا ہے، اسامہ جو ہے مجھ پر غالب آ گیا ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سمجھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا۔ اس وقت یہ کلمہ شہادت پڑھ رہا جبکہ اس نے دیکھ لیا کہ اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی۔ لیکن اب یہ مجھے یقین کے ساتھ نہیں ہے مستحضر کہ آیا یہ بات حضور کو کسی اور نے پہنچائی یا خود حضرت اسامہ نے اپنے دل کے اندر کسی خلش کو پا کر حضور سے تذکرہ کیا۔ تو حضور نے سخت اظہار ناراضگی فرمایا، اے اسامہ تم نے کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تلوار چلا دی۔ اس نے کہا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھا تھا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تردید نہیں کی ان کے قول کی، لیکن یہ کہ آپ نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے؟ تمہیں کیا معلوم ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اس نے جھوٹ موٹ پڑھا ہے، جان بچانے کے لیے پڑھا، تمہیں وہ یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو اس کے اپنے دل کی بات ہے، اس کی نیت کی بات ہے جو اللہ جانتا ہے۔ اور یہاں تک کہا کہ اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ میرے ہوتے ہوئے اسامہ کی تلوار چلی؟ تو یہ ہے عام قانون، لیکن یہاں جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ جو اسلام کے مدعی تھے، ایمان کے مدعی تھے، اور پھر انہوں نے ہجرت نہیں کی، گویا کہ ثابت کر دیا کہ ان کی پرائیورٹیز جو ہیں اس کے اندر قوم، قبیلہ، جائیداد، مال، محبت، یہ سب چیزیں مقدم ہیں، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں مقدم ہیں، تو وہ ثابت کر چکے کہ وہ اسلام میں کھڑے نہیں ہیں، ایمان کے حامل نہیں ہیں، یا ان کے خلاف اقدام کی جو ہے یہاں پر کھلی اجازت دی جا رہی ہے۔ پہلے تو فرمایا گیا عام کہ جو لوگ بھی ایسے ہیں انہیں تم جو بھی ہے پکڑو اور ان کے خلاف اقدام کرو اور انہیں قتل کرو۔ پھر دو استثناءات دے دی گئی، ایک تو وہ ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ جن قبیلوں کا کوئی معاہدہ ہے اور اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ مستثنیٰ ہوں گے۔ نمبر دو وہ لوگ کہ جو آئیں اور وہ یہ ان کی طبیعت جو ہے اس سے عاجز آ گئی ہو، وہ بزدلی کی وجہ سے اس سے گھبراتے ہوں کہ وہ تمہارے خلاف ہو کر اپنے قبیلوں کے ساتھ ہو کر جنگ کریں یا تمہارے ساتھ ہو کر اپنے قبیلوں کے خلاف جنگ کریں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بس امان دے دی جائے، تو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے اور تم ان کے خلاف اقدام نہیں کرو گے۔ لیکن انہی میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ثابت کر دیں کہ ان کا یہ عہد و پیمان جو انہوں نے کیا تھا نیوٹرل رہنے کا، اس میں بھی وہ سچے نہیں تھے،
بلکہ یہ کہ جیسے ہی کوئی موقع آیا اور اس میں انہیں اپنے کچھ مفادات جو ہے پورے ہوتے ہوئے نظر آئے تو وہ فتنے کے اندر گر پڑے. تو فرمایا ایسے لوگوں کو جہاں بھی ہو پکڑو، خذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم. اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اوپر ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک سند اور ایک اختیار دیا ہے واضح، یعنی ان کا اسلام کا دعویٰ تمہاری تلوار کو نہیں روکے گا، چاہے وہ دعویٰ اسلام کا کر رہے ہو، چاہے وہ کلمہ شہادت کی آڑ لے رہے ہو، چاہے وہ اپنے اسلام کے دعوے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہو. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف اللہ نے تمہیں حجت دے دی ہے کہ تم اپنی تلوار استعمال کر سکتے ہو. اب اس کے بعد آ رہا ہے معاملہ، یہ جو معاشرہ تھا جس میں اس طرح کا خلط ملط ہو رہا تھا معاملہ کہ وہ قبیلہ کافر ہے، اس میں کچھ مسلمان بھی ہیں، اب قبیلے کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، ان کا معاملہ کیا ہوگا. اس طرح کے خلط ملط معاملے کے اندر اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کوئی صادق الایمان مسلمان بھی قتل نہ ہو جائے، اس لیے کہ افراتفری ہوتی ہے اس کے اندر عین وقت کے اوپر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا سچویشن ہے. لہذا کسی مسلمان کے قتل کرنے کی جو دو صورتیں ہو سکتی ہیں اب ان کی بحث ہو رہی ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. کسی صاحب ایمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ قتل خطا ہو، اسے غلطی لگی ہو، مغالطہ ہو گیا ہو. یا جیسے وہ آپ شکار کرنے گئے تھے اور آپ نے تو اصل میں ہرن کو نشانہ بنایا تھا، لگ گیا جا کر کسی انسان کو، گولی لگ گئی اس کو، تو قتل خطا تو ہو سکتا ہے، ورنہ کسی مومن کے یہ شایان شان نہیں ہے، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس کے ایمان کے تقاضے کے منافی ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر خطا. قتل خطا ہو سکتی، قتل عمد اور قتل خطا یہ اصطلاحات تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور ہمارے قانون میں بھی یہ بالکل یعنی علیحدہ علیحدہ ہیں، قتل خطا اور قتل عمد. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً. جو کوئی شخص بھی کسی مومن کو قتل کر دے گا خطا کے ساتھ، غلطی سے، بغیر عمد، بغیر ارادے کے، مومنًا خطأً، اب اس کے کیا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. تو اب اس کے لیے سزا کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ ایک مومن گردن کا چھڑانا، ایک غلام، مومن غلام، مسلمان غلام، اس کو چھڑا دینا، اس کو آزاد کر دینا. تحریر یہ حریت سے بنا ہے، حر مرد آزاد. فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، یہ کفارہ ہے کہ اس کے ہاتھوں یہ گناہ ہو گیا، لہذا اس نے ایک مسلمان کی جان لی ہے تو ایک مسلمان غلام کی گردن چھڑا ہے، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی دیت مسلمۃ الی اہلہ، جو قتل ہو گیا ہے اس کی دیت جو ہے اس کے وارثوں کو پہنچانی لازم ہوگی. وہ دیت اس معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ معین کرتے تھے کچھ لوگ سالس بیٹھ کر، کتنے اونٹ ہوں گے، کیا ہوگا، کتنی چاندی، کتنا سونا، اس کی جو ہے دیت بنے گی. یہ اس کا گویا کہ ایک معاوضہ بن جاتا ہے اس خون کا. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جو سرنڈر کر دیا جائے، وہ مال جو دے دیا جائے، قبضے میں دے دیا جائے اس کے وارثوں کو. إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، الا یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، معاف کر دیں. یہ قتل کے معاملے میں اسلامی قانون جو ہے وہ قتل عمد کے اندر بھی ہے. قتل عمد میں کیا ہے؟ اگر مقتول کے ورثہ معاف کرنا چاہے معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے دستور میں ہے کہ صدر مملکت معاف کر سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ شریعت کے ساتھ تماشا ہے، بلکہ شریعت کی مخالفت ہے، کھلم کھلا مخالفت. ہاں وہ مقتول کے ورثہ معاف کرتے، اور یہ اس قبائلی علاقے کے اندر انتہائی بہترین اور مؤثر بات تھی کہ قتل در قتل کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ آگے بڑھنے نہ پائے. انہوں نے میرا آدمی قتل کیا ہے، اب ہم اس کے آدمی کو قتل کر دیں گے. اب اس کا جو مقتول اب یہ ہو گیا ہے، جو قاتل مقتول ہو گیا، اس کے ورثہ ہو گئے، وہ کہ اس کا بدلہ لیں گے. اس سے جو ہے گویا کہ زخم کے اوپر مرہم رکھا گیا کہ اس قاتل کو معلوم تھا کہ میری جان اب یہ مقتول جسے میں نے قتل کیا اس کے وارثوں کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے مجھے قتل کر دیں، اگر وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی نہیں چاہیے دیت وغیرہ، اس کو قتل کیا جائے، پھانسی چڑھایا جائے، تو حکومت کو چڑھانا پڑے گا اسے. اور اگر وہ معاف کر دیں یا وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اتنا مال ہمیں مل جائے تو ہم اسے معاف کر دیں گے،
تو یہ شکلیں ایسی ہیں کہ جو قتل عمد کے ضمن میں بھی اسلام کے اندر موجود ہیں، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ قتل خطا ہے۔ فما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا۔ تو دو کام ہوئے، ایک تو کفارہ ہے کہ ایک غلام مسلمان مومن غلام کو آزاد کرے، جان کے بدلے گویا کہ اس کی بھی جان چھڑا دی ہے اس نے، اور نمبر دو یہ کہ وہ دیت ادا کرے، الا یہ کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ معاف کر دیں اور صدقہ کر دیں۔ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، اور اگر وہ شخص کسی ایسے قبیلے اور قوم سے تھا جو تمہارا دشمن ہے تو صرف ایک مومن غلام کو چھڑا دینا کافی ہوگا۔ اب دیت اگر دیں گے وہ تو کافروں کو پہنچے گی، پھر وہ ان کی تقویت کا موجب ہوگی، اس کا قبیلہ تو کافروں کا قبیلہ ہے، مشرکوں کا قبیلہ ہے، مسلمانوں کا دشمن قبیلہ ہے، لہذا دیت کا معاملہ وہاں ساقط ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، پہلے ہم نے پڑھا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، بس دوسری بات دیت کا اب سوال نہیں۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق، تیسرا معاملہ شکل ہو سکتا ہے ایک ایسے شخص کا جس کو کہ قتل کر دیا گیا ہے خطا، قتل خطا کے طور پر، کہ جس کا تعلق ایک ایسے قبیلے اور قوم سے ہے کہ جس کے اور تمہارے درمیان میثاق ہے، قول و قرار ہے، معاہدہ ہے۔ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر یہ دونوں چیزیں جو کی تو برقرار ہو جائیں گی کہ اس کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے، سرنڈر کی جائے، مال دیا جائے، اور یہ بھی کہ ایک غلام مسلمان مومن جو ہے اس کی گردن آزاد کرائی جائے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، اور اگر کوئی شخص اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو، یعنی وہ مسلمان مومن کو غلام کو آزاد بھی کرے، دیت بھی دے، تو دیت تو دینی پڑے گی، وہ تو حق ہے جو وارث ہیں ورثاء ہیں ان کا، لیکن اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ فصیام شہرین متتابعین، پھر وہ 2 مہینوں کے پے در پے روزے رکھے۔ یہ قتل خطا جو ہے کسی مومن کی قتل خطا جس کا کہ معاملہ یہ ہو کہ یا تو وہ اس قوم سے متعلق ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اور یا وہ واقعتاً کسی بھی یعنی قوم سے آزاد علیحدہ ہے جو ظاہر بات ہے مومن ہے، لیکن یہ کہ اس صورت میں آپ کو اگر آپ غلام جو ہے آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ 2 مہینے کے روزے پے در پے رکھے جائیں، توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا ایک راستہ ہے جو تمہارے لیے کھول دیا گیا، کفارے کی ایک سبیل ہے جو تمہارے لیے پیدا کر دی گئی۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، اس کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی غایت اور ایسا مقصد جو ہے وہ مخفی ہے جو کبھی ہماری سمجھ میں آ بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا۔ تو ہمارے لیے تو واجب کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت کا فیصلہ، حکمت سمجھ میں آ جائے، نور علی نور، نہیں تو تب بھی ہمیں اس کے حکم کے اوپر عمل تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ بات میں متعدد مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ نساء میں 3 مضامین کی لڑیاں ہیں جو باہم گتھی ہوئی ہیں۔ ایک خطاب ہے اہل ایمان سے جس میں کہ انہیں مثبت احکامات دیے جا رہے ہیں، اپنی معاشرتی اور سیاسی زندگی کو کن بنیادوں پر استوار کرو۔ پھر ایک خطاب جو ہے وہ اہل کتاب سے ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ پھر تیسرا خطاب منافقین سے ہے جو اس سورہ مبارکہ کا سب سے اہم حصہ اور سب سے طویل حصہ ہے۔ چنانچہ امت مسلمہ سے خطاب ہوا پہلے آیت نمبر 1 سے 43 تک، پھر 127 سے 135 تک، پھر آیات 58 اور 59 میں، اور پھر آخری آیت میں 176 میں آئے گا ذکر۔ اہل کتاب سے 2 جگہ پر گفتگو ہوئی ہے، آیات 44 تا 57 اور آیات 153 تا 175۔ باقی منافقین کا حصہ جو ہے جو سب سے زیادہ طویل ہے، اس وقت ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں آیت نمبر 60 سے لے کر 126 تک، اور پھر ذکر آئے گا دوبارہ 136 سے 153۔ اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا بڑا حصہ جو ہے وہ منافقین کے ذکر پر یا ان سے بالواسطہ خطاب پر یا ان کی نشاندہی پر یا ان کے ضمن میں مسلمانوں میں جو 2 اختلافی رائے پیدا ہو سکتی تھی ان پر، یا ان کے ضمن میں جو قتل اور قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں کوتاہی ہو سکتی تھی ان پر، ان تمام چیزوں پر بحث کی گئی۔ میں اس سے پہلے کہ آج آگے بڑھوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو پچھلا ہمارا درس تھا اس کی پہلی آیت تھی فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں تلپٹ کر دیا، الٹ دیا ان کے اعمال، ان کی بدعمالی کے سبب سے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جن کی گمراہی پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے اسے ہدایت دو؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کی بھی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے تو وہ اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ میں نے اس ضمن میں عرض کیا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے منافقین سے متعلق ہے، بالخصوص اس حوالے سے کہ وہ ہجرت مدینہ کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ مکے میں ہیں، کچھ کسی اور قبیلے میں ہیں، کچھ کسی اور قبیلے میں ہیں، کچھ کسی اور قبیلے میں ہیں، لیکن جب مدینے کی ہجرت جو ہے وہ فرض کر دی گئی، اس سے پہلے جو ہجرت تھی، ہجرت حبشہ، وہ آپشنل تھی، بلکہ وہ ایک طرح کی رعایت دی گئی تھی کہ جن لوگوں سے مکے میں جو پرسیکیوشن ہو رہا ہے، جو ٹارچر کیے جا رہے ہیں، وہ برداشت سے باہر ہو رہا ان کے، انہیں اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یہ کوئی واجب نہیں تھا، لازم نہیں تھا۔ جو وہاں ڈٹے کھڑے رہ سکتے ہو انہیں وہیں پر ڈٹے کھڑے رہنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، جھیلنا چاہیے، لیکن نہیں آپ
اگر اس کی ہمت نہیں پاتے تو چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، کشادہ ہے۔ تو اس پہلو سے ہجرت مدینہ اس کے بالکل برعکس ہے، وہ لازم تھی، فرض تھی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دعوت و تحریک نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام جو ہے، اس کا اب یہ جو دور آ رہا تھا وہ اصل میں اقدام کا دور تھا۔ اب پوری طاقت مجتمع کر کے مشرکین مکہ، اس لیے کہ خاص طور پر مکے کے مشرکین جو ہیں انہیں کہا گیا ہے سورہ توبہ میں کہ یہ لوگ در حقیقت کیا ہے، ائمۃ الکفر۔ تو ائمۃ الکفر جو ہیں، جو سردار ہیں، اگر ان کی میخ کنی نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ بقیہ جو صبرز ہیں، یوں سمجھیے کہ پورا کا پورا جزیرہ نماء عرب جو ہے وہ مکے کے مقابلے میں صبرز کی حیثیت رکھتا تھا، ان کی حیثیت نہیں تھی۔ دینی، مذہبی، سیاسی، معاشی یہ مرکز جو ہے، اگرچہ کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی آل عربیہ کی، لیکن یہ کہ پورے عرب کا، پورے پیننسولا کا دینی، مذہبی، سیاسی اور معاشی جو مرکز ہے وہ مکہ مکرمہ تھا۔ اب اس کی طرف ایک پوری پیش رفت ہونے والی تھی، لہذا ہجرت مدینہ کو فرض کیا گیا۔ تو یہ اصل میں اگر تو سارا سیاق و سباق پیش نظر رہے تب تو یہ رائے جو میں نے آپ کو دی ہے میں اس پر اب بھی جازم ہوں، لیکن ایک صاحب نے مجھے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آئے بغیر میں اس سے آگے نہ بڑھوں۔ رواہ مسلم، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں عن زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید ابن ثابت سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى احد فرجع ناس ممن كان معه، کہ حضور جب احد کی طرف نکلے تھے مشرکین سے جنگ کے لیے غزوہ احد میں، تو وہاں سے کچھ لوگ واپس چلے آئے تھے۔ وکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم فرقتین، تو ان دونوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو جماعتیں پیدا ہو گئی۔ فقال بعضهم نقتلهم، ایک بعض لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ انہیں قتل کر دیا جانا چاہیے، وقال بعضهم لا، اور بعض نے کہا نہیں، قتل نہیں کرنا چاہیے۔ فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی فما لکم فی المنافقین فئتین۔ یہی روایت جو ہے امام احمد ابن حنبل بھی لائے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس میں سے ایک گروہ نے کہا تھا فرقۃ تقول نقتلہم وفرقۃ تقول لا ہم المومنون، نہیں انہیں قتل نہیں کرنا ہے اس لیے کہ وہ مومن ہیں۔ فانزل، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی ما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ یہ اصل میں اگر تو احد سے متعلق آیت ہوتی تو اس کا اصل مقام جو ہے سورہ آل عمران تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ سورہ آل عمران میں ان کا ذکر براہ راست آیا ہی نہیں، حالانکہ بڑا واقعہ تھا، لیکن یہ کہ کوئی ذکر اس کا موجود نہیں ہے۔ خفیف سا اشارہ موجود ہے کہ کچھ لوگوں سے کہا گیا آؤ نکلو اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم دفاع کرو، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں سمجھتے کہ جنگ ہوگی۔ تو یہ تو معلوم ہوتا ہے ایسے لوگ تھے جو ابھی مدینے سے نکلنے سے قبل کی کوئی بات ہو رہی تھی، کہ جبکہ حضور ابھی مدینے سے باہر تشریف نہیں لائے اور اس وقت کچھ لوگ رک رہے تھے اور انہیں اہل ایمان جو ہیں وہ انہیں تشویق اور ترغیب دلا رہے تھے کہ نکلو، اب کم سے کم یہ ہے کہ اول تو ہمیں اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہی ہے۔ غزوہ بدر اس سے پہلے ہو چکا ہے، قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اور جو عمل انقلاب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، تو آپ قتال کرو، ورنہ کم سے کم یہ کہ اب تو تمہارے مدینے کے سر پر آ کر بیٹھ گیا ہے دشمن، تو اب ان سے کم دفاع تو کرو، نکلو تو صحیح، مدینے کا تو دفاع کرنا ہے۔ یعنی اگر مثبت طور پر تمہارے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے جنگ و جدل کوئی مناسب کام ہے یا ضروری کام ہے، یہ منافقین کا قول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تمہارے نزدیک ایسا نہیں بھی ہے تو اب جب کہ دشمن دروازے پر آ کر بیٹھ گیا ہے تو کم سے کم دفاع تو کرو۔ تو انہوں نے اس وقت جواب یہ دیا کہ نہیں ہمارے خیال میں جنگ ونگ نہیں ہوگی، ایسے ہی بس ان کا تو در حقیقت یہ کوئی جسے آپ کہتے ہیں دورہ کشتی والا معاملہ ہے، جنگ نہیں ہوگی۔ یہ اشارہ جو ہے صرف سورہ آل عمران میں، باقی اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ اگر اتنا بڑا اختلاف اس وقت رونما ہوا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ پھر بتایا جاتا کہ پھر ان کا فیصلہ کیا ہوا۔ ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ قتل نہیں کرو، ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں وہ مسلمان ہے، مومن ہے، قتل نہیں کرو گے، تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟
آخر اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد بنو قریظہ کے دور میں جو ہے بنو قریظہ کے کتنے آدمی قتل کیے گئے۔ اب وہ تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ سیرت کی کتابوں میں بھی اس کا بڑا واضح تذکرہ موجود ہے، پوری دنیا میں بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے کہ دو قبیلے جو تھے بنو نضیر اور بنو قینقاع، انہیں تو صرف ملک بدر کرنے پر اکتفا کی گئی، تم مدینہ چھوڑ کر نکل جاؤ، لیکن تیسرے قبیلے بنو قریظہ کا تو معاملہ یہ کیا گیا کہ ان کے تمام اموال جائیداد تمام ضبط، ان کے بوڑھے، ان کے بچے، ان کی بیویاں، غلام اور لونڈیاں، اور ان کے جو بھی ایسے افراد تھے کہ جو جنگ میں حصہ لے سکتے تھے، ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن۔ حدیث جو ہے وہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اخبار، اخبار جمع ہے خبر کی، اخبار اور آثار جمع ہے اثر کی، یہ سے اثر، آثار قدیمہ۔ تو اخبار وہ کہلاتی ہیں کہ جن میں حضور کا کوئی قول ہو یا حضور کا کوئی عمل نقل کیا گیا، یا پھر حضور کے سامنے کوئی کام ہوا یا آپ کے علم میں آیا اور آپ نے روکا نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا قول یا آپ کا عمل یا آپ کی تقریر کے معنی یہ تقریر کرنا نہیں ہے بلکہ برقرار رکھنا، کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہوئی اور آپ نے اسے غلط قرار نہیں دیا تو برقرار رکھا، تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ چیز جائز ہے اور صحیح ہے۔ تو یہ اخبار کہلاتے ہیں، حضور کا قول، حضور کا فعل اور حضور کی تقریر۔ صحابی کا قول، صحابی کا فعل اور صحابی کی تقریر یہ اثر کہلاتی ہے، آثار اس کی جمع ہے۔ تو اخبار و آثار دونوں کو جمع کر کے ہم حدیث کہتے ہیں۔ لہذا یہاں پر یہ جو ہے اصل میں حدیث رسول نہیں ہے بلکہ یہ اثر ہے، یہ ایک صحابی کا قول ہے، اور اس کے ضمن میں جو بہت ہی فیصلہ کن بات ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ عام طور پر شان نزول کی جو احادیث ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اکثر و بیشتر مرفوع نہیں ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہمارے مفسرین ہیں متقدمین، وہ اس کو اس اعتبار سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت اس قسم کے معاملات میں نازل ہوئی، یعنی معین اسی واقعے پر نہیں بلکہ اس نوعیت کے معاملے میں واقع ہوئی۔ کیونکہ نوعیت کے اعتبار سے وہاں بھی یہ ہوا کہ اختلاف ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے اس کو شمار کر لیا گیا ہے گویا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، حالانکہ اس آیت کے نزول کا زمانہ جو ہے اس پورے، آپ کو معلوم ہے کہ پورے اس سورہ نساء کے اندر کہیں کسی جنگ کا، معین جنگ کا ذکر نہیں ہے، قتال فی سبیل اللہ کا ذکر تو ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے چاہا تھا کہ میں آپ کو جو پچھلے درس سے متعلق ایک وضاحت ہے وہ پیش کروں۔ اب آگے دیکھیے، اصل میں اس وقت جو سچویشن تھی وہ اتنی پیچیدہ تھی۔ ایک طرف مدینہ منورہ ہے، حضور یہاں سردار کی حیثیت سے یا خلیفہ کی حیثیت سے یا حاکم کی حیثیت سے موجود ہے، یہاں بھی سارے مسلمان ایک جیسے تو نہیں ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان میں مومنین صادقین بھی ہیں، ان میں کچھ ضعیف ایمان والے لوگ بھی، ان میں منافقین بھی ہیں۔ ایک تو یہ گڑبڑ خود مدینے کے اندر ہے، پھر مدینے سے باہر پورے عرب میں جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے وہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جب ہجرت کا حکم آیا فوراً حاضر ہو گئے، گھر بار چھوڑا، اپنے اعزاء و اقربا سے جدائی اختیار کی اور آ گئے۔ کچھ لوگ جو ہے کشمکش میں رہے، جاؤں نہ جاؤں، چلیں یا نہ چلیں، یہ ساری چیزیں جو ہے محبوب ہیں، ان تمام چیزوں کا جو ہے تعلق جو ہے انسان کے جذبات کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ ساری صورت، اچھا اب اس میں پیچیدگی کیا پیش آتی تھی کہ آپ ایک قبیلہ، کافر قبیلہ ہے، غالب طور پر وہ کافر ہے، اس کے خلاف کوئی اقدام کر رہے ہیں، اب آپ کو معلوم نہیں کہ وہاں کوئی مسلمان بھی ہے، تو اس وقت ہم نے حکم پڑھ لیا ہے کہ پھر تم اس وقت فکر نہ کرو کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، پھر تم ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو، جو کفار کا انجام وہی ان کا انجام، الا یہ کہ کسی ایسے قبیلے کا معاملہ ہو کہ جس سے تمہارا معاہدہ ہے، تو ظاہر بات ہے اس صورت میں تم وہاں کے مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ یہ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی گڑبڑ میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مہم مسلمانوں کی نکلے اور انہیں راستے میں ایک آدمی ملتا ہے اس قبیلے کا جس کی طرف کے یہ جا رہے ہیں اقدام کے لیے، اور وہ کہتا السلام علیکم، گویا کہ اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے۔ اب یہاں لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی مال ہے، متاع ہے، سامان ہے، یہ لے، تو کہتے ہیں تم مومن نہیں ہو، تم مسلم نہیں ہو، تم مسلم اور مومن ہوتے تو تم مدینے کے اندر آ گئے ہوتے، ہجرت کے حکم کے بعد تمہارا یہاں پر رہنا گویا کہ ثبوت ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اس سے روکا گیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض، اہل ایمان جب تم زمین میں سفر کرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں،
ظاہر بات ہے کسی دشمن کے خلاف جو ہے وہ نکل رہے ہیں. فتبینوا، تو ذرا تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، تحقیق کر لیا کرو اور مت کہو کسی ایسے شخص کو جو تمہیں سلام کرے یا تمہارے سامنے سلامتی پیش کرے کہ تم مومن نہیں ہے. لست مومنا تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کے سامان کے طالب ہو؟ یعنی اس کے پاس کچھ اسلحہ ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، کوئی نقدی بھی ہو، کوئی درہم و دینار بھی ہو، کوئی کپڑے اس نے اچھے پہنے ہوئے ہوں، تو تم ان کی طلب میں آ کر اس کو قتل کر دو. فعند اللہ مغانم کثیرۃ، دیکھو اللہ کے پاس بڑی بڑی غنیمتیں تمہارے لیے موجود ہیں، بڑی بڑی غنیمتیں وہ دے گا. مال غنیمت کی لالچ میں کسی ایسے شخص کو کہ جو تمہیں سلام کرے اور گویا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے یا یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ تم مسلم نہیں ہو. یہ معاملہ اللہ کا اور اس کے مابین ہے. البتہ اگر جنگ چھڑ گئی ہے، جنگ ہو گئی ہے اور اس کے اندر کوئی آدمی جو ہے اس طرح کے ہے تو ان کو قتل کرنے کا تمہیں اختیار دیا گیا ہے، یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن جو شخص تمہیں سلام کرے اور تمہارے سامنے اسلام پیش کرے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اس وقت تم چاہتے ہو کہ اس کا جو مال غنیمت ہے میرے ہاتھ میں آ جائے، میرے قبضے میں آ جائے. کذالک کنتم من قبل، اسی کیفیت میں تم بھی تھے پہلے. یعنی ظاہر بات ہے کہ جب ہجرت کا حکم آیا تھا تو کچھ لوگ تو فوراً نکل کھڑے ہوئے، کچھ نے کچھ نہ کچھ پس و پیش کی ہوگی، سوچا ہوگا. جیسے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام اور ایمان کی دعوت جس شخص کے سامنے پیش کی، اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، کچھ سوچا، کچھ سمجھا، کچھ دائیں بائیں دیکھا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر وہ ایمان لے آئے. ہر آدمی تو ابو بکر نہیں ہے، اسی طرح ہر شخص جو ہے وہ اس معیار کا اس کا ایمان نہیں ہے کہ ادھر حکم آیا نکلو گھروں سے اور وہ نکل کھڑے ہو. تو کچھ کشمکش میں کچھ تمہیں کسل رہا ہو، کچھ تم سوچ بچار میں پڑے رہے ہو، تم بھی تو ایسے تھے نا، ان مراحل سے گزرے ہو. اسی طرح سے یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخر کار وہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے دی کہ گھر بار چھوڑو، وطن چھوڑو، آبا و اجداد کی سرزمین کو چھوڑو، اپنے مال اسباب کو چھوڑو، اپنی آل اولاد کو چھوڑو اور نکل آؤ. یہ فیصلہ اتنا سخت، اتنا مشکل، اتنا کٹھن ہے، اتنا ثقیل ہے کہ اس میں کچھ وقت اگر لگتا ہے تو وہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے. تو تم سمجھو کہ تم بھی ان مرحلوں سے گزرے تھے نا، تو اب اگر کوئی اور شخص بھی ان مراحل سے گزر رہا ہو تو اس کے لیے تمہارے اندر نرمی ہونی چاہیے. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا. اب دیکھیے دوبارہ تبینوا، پھر تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس سے باخبر. اس ضمن میں ایک واقعہ میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور کو اپنے پوتوں کی طرح پیارے تھے، اس لیے کہ زید ابن حارثہ کو حضور نے، وہ غلام تھے اور آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. تو اس اعتبار سے ان کا بیٹا اسامہ ان کے پوتوں کی طرح تھا. اگرچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا سورہ احزاب کے اندر، یہ منہ بولا رشتہ جو ہے بیٹا بنا لینا، بیٹی بنا لینا، اس کے کوئی معنی نہیں. بہرحال اس لیے بعد میں پھر ان کو زید ابن محمد کہنے لگے تھے تو پھر دوبارہ زید ابن حارثہ ہی بن گئے وہ. تو ان کے بیٹے ہیں یہ اسامہ. ان کا عین حالت جنگ میں ایک شخص سے دو بدو مقابلہ ہوا، اور جب اس کافر نے یہ دیکھا کہ اب میری پیش نہیں جا رہی، میں بے بس ہو گیا ہوں، انہیں کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو ہم بھی سمجھتے کوئی بھی ہوتا، کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کیا، بہانہ کیا، لہذا انہوں نے اپنی تلوار نہیں روکی، سر قلم کر دیا. لیکن یا تو انہیں خود کچھ دغدغہ سا رہا کہ پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، یا کسی اور ذریعے سے حضور کو خبر مل گئی. حضور نے پھر جواب طلبی کی، اے اسامہ تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا. انہوں نے عرض کیا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کیا تھا. حضور نے یہ نہیں جواب دیا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو، اس نے جان بچانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ آپ نے اللہ شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا تھا کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی تمہارا فیصلہ یہ تو ظاہر پر کر رہے ہو نا، تم نے جو ہے آخر ایک انسان کے دل کی کیا کیفیت ہے اس کو تو تم نہیں جان سکتے. ارے اسامہ تم کیا کرو گے جب قیامت کے دن یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اے اللہ میرے ہوتے ہوئے اس کی تلوار چلی. اس پر تو گویا کہ بہت زیادہ ایک سرزنش کا پہلو تھا جو سامنے آ گیا.
وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرۃ، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی غنیمتیں تمہیں دے گا۔ اس میں سب سے زیادہ اشارہ ہوتا ہے خیبر پر جب حملہ ہوگا سن 7 میں، 7 ہجری میں، تو بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آنے والا تھا۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی اسی کیفیت میں، گو مگو کی کیفیت میں کچھ عرصے مبتلا رہے تھے نا، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا اور تمہیں آخری فیصلہ صحیح کرنے کا جو ہے اس کی توفیق دے دی۔ فتبینوا، پھر دیکھو، غور کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی کہ جس میں اس دور سے پہلے کہ جب کہ نفیر عام نہیں تھی، قتال کی تشویق، ترغیب، حرض المومنین ہم پڑھ چکے ہیں۔ اے نبی، آپ کے اوپر ذمہ داری تو اپنی جان کی ہے، لیکن یہ کہ آپ اللہ کے راہ میں قتال کریں، باقی اہل ایمان کو آپ شوق دلائیں، ترغیب کریں، تحریض کریں، لیکن یہ کہ فرض نہیں تھا، جنگ میں جانا فرض نہیں تھا۔ لہذا آپ 2 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک تو وہ جو ذوق شوق سے جاتے تھے، جنگ کے اندر حصہ لیتے تھے، شہید ہوتے تھے یا پھر واپس آتے تھے غازی ہو کر، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے تھے، نہیں جاتے تھے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اس لیے کہ قتال جو ہے وہ فرض کفایہ کے درجے میں کہہ لیجئے، یا یہ کہ آپشن پر ہے۔ ویسے جہاد جو ہے وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، اور معاشرے میں اگر کوئی برائی ہے اس کے خلاف جہاد کرنا، وہ جہاد تو اپنی جگہ رہے گا، وہ تو سب کے لیے ہے، اس کے بغیر تو ایمان کا سوال نہیں۔ لیکن قتال فی سبیل اللہ، اب یہاں پر جو لفظ جہاد آ رہا ہے یہ معین طور پر قتال فی سبیل اللہ کے لیے آ رہا ہے۔ جہاد عام ہے، قتال خاص ہے۔ ہر قتال تو لازماً جہاد ہے، ہر جہاد لازماً قتال نہیں ہے۔ جہاد مکے میں بھی ہو رہا تھا، قتال نہیں تھا، لیکن اب آ کر قتال اسی جہاد کی آخری منزل شروع ہو گئی، تو ظاہر بات ہے کہ آخری منزل تو پہلی منزل پر کھڑی ہے، لیکن پہلی منزل جو ہے اس کا وہ آخری کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے۔ تو جہاد تو بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلب بھی ہے، برائی سے نفرت رکھنا یہ بھی جہاد بالقلب ہے۔ فمن جاہد بقلبہ فہو مؤمن، جو اپنے دل سے نفرت کرے برائی سے وہ بھی مومن ہے۔ لہذا یہاں اب وہ درجے بتائے جا رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں ان کا بہت اونچا درجہ ہے، لیکن دوسرے بھی کافر نہیں ہے، غیر مسلم نہیں ہے، منافق کا حکم بھی نہیں لگے گا، اس لیے کہ قتال جو ہے اس کی نفیر عام نہیں ہے۔ نفیر عام جو تھا کہ سب نکلیں، سب پر نکلنا لازم ہے، یہ صرف ایک مرتبہ ہوا غزوہ تبوک میں، 30,000 کا لشکر اسی لیے ساتھ تھا حضور کے، اور یہی وجہ ہے کہ جو نہیں گئے ان کی ایکسپلینیشن کال کی گئی بعد میں۔ یہ دوسری بات ہے کہ حضور اپنی مروت اور اپنی شرافت میں کوئی جھوٹی قسم کھا بیٹھتا تھا، مان لیتے تھے ٹھیک ہے بھائی جاؤ، یہ نہیں کہتے تھے کہ تو جھوٹی قسم کھا رہے ہو، حالانکہ حضور کے علم میں ہوتا تھا کہ یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، لیکن نہیں، آپ نے اپنی شرافت اور مروت کا پردہ جو ہے وہ برقرار رکھا۔ البتہ ایک عرصے کے بعد پھر حضور نے کچھ لوگوں کے پردے چاک کیے، فلاں ابن فلاں ہماری مسجد سے نکل جاؤ، فلاں ابن فلاں ہماری مسجد سے نکل جاؤ، معلوم ہو گیا کہ یہ منافق ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مر گیا ہے، معلوم ہوا کہ اس کے ذمہ قرض ہے، آپ کہتے تھے جب تک وہ قرض ادا نہیں ہوگا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، تب ظاہر بات ہے اس کے رشتہ دار کنبے قبیلے والے لوگ جو ہیں وہ جمع کر آ کے اس کا قرض ادا کرتے تھے، کیا یہ آئے اور حضور جو ہے نماز جنازہ پڑھائیں؟ لیکن یہ کہ اگر کسی ایسے شخص کے جس کے ذمہ کوئی قرض نہیں ہے اس کے جنازے کا جب آپ انکار کرتے تھے تو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، اس لیے کہ سورہ توبہ میں آپ کو حکم دے دیا گیا کہ اب ان کی نماز جنازہ آپ ادا نہ کریں، کیونکہ یہ جو سورہ نساء ہے یہ درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے، سن 4، 5، 6 یوں سمجھیے، سن 3 یہ سورہ آل عمران، سن 2 کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، پھر سورہ انفال بھی سن 2 کی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ اصل میں سن 4، 5، 6 ہجری کے دوران نازل شدہ آیات ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، برابر نہیں ہے مومنوں میں سے وہ لوگ کہ جو بیٹھ رہتے ہیں یعنی جنگ کے لیے نہیں نکلتے بغیر اس کے کہ انہیں کوئی تکلیف ہو، بیمار ہے کوئی حرج نہیں،
اسی طریقے سے اگر لنگڑا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ کوئی کسی کو عذر نہیں ہے، جا سکتا تھا پھر بھی وہ نہیں گیا، اور وہ اس کے مقابلے میں والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہ برابر نہیں ہے۔ یعنی ایک اعتبار سے تو برابر ہے، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، منافق یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کو برابر نہیں کیا جائے گا، درجوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ چنانچہ فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے ان لوگوں کو جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں، بہت بڑا درجہ ہے۔ تو جو قتال میں حصہ لے رہے ہیں اور تشویق اور ترغیب حضور کی جو ہے اس کا مثبت رد عمل دے رہے ہیں، میدان میں نکل رہے ہیں، جانیں پیش کر رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، تو ان کا درجہ بہت بلند ہے بنسبت ان کے کہ جو بیٹھے رہ گئے اور جنگ میں نہیں گئے، الا یہ کہ نفیر عام ہو، فیصلہ کر دیا جائے، حکم دے دیا جائے کہ ہر مسلمان کو نکلنا ہے۔ اب جو نہیں نکل رہا ہے یا تو وہ ثابت کرے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہے، اس کے پاس کوئی حقیقی بہانہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ منافقین کے اندر شمار ہوگا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بہت اچھا ہے، یعنی وہ جو مومن ہے اگرچہ قتال میں حصہ نہیں لے رہا، اللہ کا اس سے بھی وعدہ بہت اچھا ہے، لیکن وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑی فضیلت۔ یعنی یہ درجہ جو کہا گیا ہے اوپر، یہ درجہ تنکیر جو ہے اس کے اندر وہ تفخیم کے لیے ہے، جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے، درجہ بہت بڑا درجہ، چنانچہ اس کی وضاحت آگے آ گئی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے بہت ہی عمدہ۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں کو ان کے مقابلے میں کہ جو جنگ میں نہیں جاتے، گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں، بہت بڑا اجر۔ درجات منہ، اب ان درجات کے لیے مزید جو اللہ تعالیٰ فرق بیان کر رہا ہے اس میں، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یہ درجے ہوں گے اللہ کی طرف سے۔ اب درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، تو درجات کتنے ہوں گے؟ بہت بڑا فرق ہوگا ان کے کہ جو اللہ کی راہ میں جو قتال کے لیے نکل رہے ہیں اور جو نہیں نکل رہے، ان کے درمیان درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، بڑے اونچے درجے ہوں گے اللہ کے ہاں ان کے، اور مغفرت ہوگی ان کے لیے اور رحمت ہوگی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا بھی ہے اور بہت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، یقیناً وہ لوگ کہ جنہیں فرشتے جب قبض کریں گے، توفاہم، اب دیکھیے یہاں پر قبض کریں گے ان کی روح کو ان کے انتقال کے وقت، ظالمی انفسہم، اور وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوں گے، کس لیے کہ ہجرت نہیں کی۔ اب پھر دیکھیے آگے پھر آ رہا معاملہ ہجرت کا۔ یہ سارا جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب تک سیاق و سباق کلام جو ہے وہ واضح نہ ہو تو پھر آدمی جو ہے وہ کسی آیت کے مفہوم کے معین کرنے میں ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ کہ جن کو جانیں قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، قالوا فیم کنتم، اور وہ فرشتے ان سے کہیں گے یہ آپ کس حال میں تھے؟ آپ دعویٰ ایمان کا کرتے تھے اور رہ رہے تھے اپنے کافر قبیلے کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کی محبت تمہیں زیادہ تھی، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی سے کہہ دیجئے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں اجزاء و اقارب، اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں بڑی محنت سے کما کر، اور وہ کاروبار جو تم نے محنت سے جمائے ہیں اور تمہیں کساد بازاری کا اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور وہ مکان اور حویلیاں اور محلات جو تم نے بنائے ہیں جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول
اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے زیادہ ہیں تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، وہاں بیٹھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ تو فرشتے جو ہیں جب ان کی روح قبض کریں گے تو کہیں گے، اور ان لوگوں کی کہ جو اس طریقے سے اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، قالوا فیما کنتم، یہ کس حال میں تھے آپ؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم تو کمزور تھے، دبائے ہوئے تھے، ہمیں لوگوں نے پوری طرح اوور پاور کیا ہوا تھا، ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ کنا مستضعفین فی الارض، ہمیں کمزور اور بے بس کر دیا گیا تھا زمین میں۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم کہیں ہجرت کرتے؟ اس حال میں پڑے رہنا، جبکہ فرض کیجئے آپ دین کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکتے، کھلم کھلا وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اسی حالت کے اوپر زندگی گزارنا، اس لیے کہ تم اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے بلکہ تمہیں اللہ کے ساتھ بندھے ہوئے ہونا چاہیے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو وہ جواب میں کہیں گے فرشتے کہ کیا زمین اللہ کی کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہاں ذرا ایک نقطہ میں بات درج کروں گا۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو ہجرت نہیں کر رہے۔ یہ سارا معاملہ جو آ رہا ہے منافقین کے پہلو کے ضمن سے، کہ سب سے پہلے بتایا گیا کہ ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت بہت گراں گزرتی۔ وہ کہتے نہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ان کا ماننا کیا ضروری ہے؟ یہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اس حوالے سے دوسری بات، اللہ کی راہ میں قتال سے جان نکلتی تھی، اس لیے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جانا پڑتا ہے۔ تیسری بات یہ ہجرت، گھر بار کی، رشتہ داروں کی، اپنے وطن کی، اپنی سرزمین کی محبت اتنی ہو کہ وہ پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ جائے اور وہ انسان ہجرت نہ کرے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساعت مصیرا، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ جانے کی۔ ویسے دنیا میں آزادی اور آزادی کی علم برداری اور خود اختیاری اور یہ اور وہ، اسی طریقے سے آج تو ویسٹ جو ہے تل گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان ملکوں کے اندر بھی اسلام پر عمل کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں نماز روزہ کرو، بس اس سے آگے تم اسلام کے قوانین نافذ کرنا چاہو، تم سود کو حرام کرنا چاہو، تم سیکولرزم کو ترک کرنا چاہو، تم بے حیائی کا کلا کما کرنا چاہو، تو نتھنگ ڈوئنگ، پھر ہمارا آپ کے ساتھ پھر جنگ ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں یا ہمارے خلاف فیصلہ کریں۔ اور ظاہر بات ہے یہ شخص وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ جو مقابل میں ہے جس سے میں بات کہہ رہا ہوں اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ کہے کہ میں آپ کے خلاف ہوں۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعمال